السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی، بہت پیاری مارننگ. موسم بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے باہر اور اس وقت بہت خوبصورت موسم ہے صبح صبح ہی. اور آج جو ہے وہ سموگ کے بھی اثرات کم ہیں پہلے کی نسبت، کل بھی کم تھے. تو میرے خیال ہے سورج بھیا جو ہے نا وہ نکل آیا ہے. سورج بھیا تو ناشتہ میں نے کر لیا ہے. ناشتہ کر کے اور آج ناشتے میں نے جناب 2 انڈے اور سینڈوچ بنا کے کھایا ہے 2 انڈوں کا. تو اب چائے پینے لگا ہوں. تو جناب علی گل تو کرنی ہے اسی بہت زیادہ، لیکن کہتے ہیں فتنہ وہ جو سر چڑھ کے بولے، جیسے ہے نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فتنہ بھی اس کے بغیر آپ کام ادھورا نہیں ہو سکتا. بالکل کوئی ٹی وی چینل دیکھیں، کوئی چیزیں دیکھیں، اس کے بغیر کوئی کارروائی مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے امین گنڈا پوری نے کہ جناب جلسے کی اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں. جلسہ تو ہے ہی نہیں. سر جی آؤ آؤ انشاءاللہ تہاڈا اس دفعہ انج کر کے استقبال نہ ہوئے تو پھر دیکھنا جڑیاں خبراں سانوں مل رہی ہیں نا. انہوں نے کہا جی آج اس دفعہ یہ آن گے نا، یہ آن گے تو اپنی پیراں تے ٹر کے آن گے نا، واپسی تے اپنے پیراں تے واپس نہیں جان گے. ان کے ساتھ یہ والا سلوک کرنا ہے. انہوں نے تماشا بنا لیا ہے. بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو رہا کرو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح سارے قیدی جناب وہ نکل آئیں باہر کے جی ہمیں رہا کرو. ان کے ماں باپ سڑکوں پہ لیٹ جائیں، بہن بھائی سڑکوں پہ لیٹ جائیں. سارے قیدیوں کو چھوڑ دیں. جو اس کے جرائم کی اتنی بڑی لسٹ ہے، یہ اتنی بڑی لسٹ ہے اس کے جرائم کی، وہ چھوڑ دیں. اس کے 9 مئی کے حملے ابھی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، وہ جھوٹ ہے. اس نے جو کہا ہے کہ اس نے اب امین گنڈا پوری نے جو کہا ہے میں اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا، وہ جھوٹ ہے. نہیں، یہ نہیں چھوڑے جا سکتے. یہ کسی صورت نہیں. جو چھڑوانے کے لیے آ رہا ہے، آواز بلند جا رہا ہے، اس کو بھی اس کے پاس پہنچاؤ. اور پہلا تو میرا یہ مطالبہ بار بار میں کر رہا ہوں کہ عمران کو اسلام آباد سے باہر نکالو، کسی دوسری جیل میں ڈالو. اس کے اوپر زور دیں، آپ کمنٹس کر کے زور دیں. اسلام آباد جو ہمارا دارالخلافہ ہے، اس کو یہ آئے دن یہ ڈرامہ کر کے وہ گھیر لیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ ہونا چاہیے نا. تو وہ بالکل اس کے اوپر جناب علی یہ سوال ہے، اس کو وہاں سے نکالا جائے. ٹھیک ہے، نکالیں گے جی نکالیں گے. آج جناب علی عمران خان کے اوپر 2 کیس ہیں. اب کیسوں کی حیثیت بھی پیچھے ہو گئی ہے نا. 24 نومبر وہ آ گئے. دونوں کیسوں میں آج بڑی کارروائی ہونی ہے. 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں فیصلہ بھی آ سکتا ہے. مانے یہ جواب نہیں دے رہے ان کے 342 کا جو بیان ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. بے ایمان ہے نا، بے ایمان عمران. یہ والے بیان دیں، اگر سادے ہو تو بیان دو. اور جو توشہ خانہ 2 ہے اس کے اوپر بھی آج کارروائی ہونی ہے. وہ بھی جناب علی اس کے اوپر بھی ساری بحث وغیرہ اور وہ سارا کچھ شروع ہونا ہے. تو یہ دونوں کیس جو ہے وہ تیار پڑے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی فیصلے آ سکتے ہیں. لیکن ہماری پیشن گوئیاں اس وقت خراب ہو جاتی ہیں جب پی ٹی آئی والے کوئی تعاون ہی نہیں کرتے. عدالتوں کے ساتھ 0 تعاون ہے، 0 ان کا، پی ٹی آئی والوں کا. پھر آگے ہیں جی آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا. تو تازہ خبر آئی ہے کہ آج اجلاس جو ہونا تھا وہ کل پہ چلا گیا، جس میں فوج نے بھی شامل ہونا ہے. بسم اللہ. فوج نے بھی شامل ہونا ہے جی، فوج نے بھی. ہاں جی. اور وہ بہت اسی میں فیصلے کیے جائیں گے. یہ والے فیصلے اسی میں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو باقی جناب علی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ایک اور خبر آئی ہے کہ میچ تو ہے ہی، میچ سے پہلے 12 لاکھ روپے کا حج ہوگا جی. اور حج کی درخواستیں آج سے آپ دے سکتے ہیں. 11 لاکھ کا بھی حج ہے، 12 کا بھی ہے. مختلف حجوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا وہ، لیکن درخواستیں آپ
آج سے دینا شروع کر سکتے ہیں. 3 دسمبر تک حاجی اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جناب علی آج جو کرکٹ کا میچ ہے تھوڑی دیر تک ابھی 1 بجے جو ہے وہ کرکٹ کا میچ شروع ہوگا. اور آج فائنل میچ ہے 3 ون ڈے کی یہ T20 کی تین میچ تھے. 2 آسٹریلیا نے جیت لے ہیں اور 1 جو ہے نا وہ جیتنا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی رانا ثناءاللہ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ جناب علی پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اس لیے ناراض ہو گئی کہ وہ حکومت میں نہیں ہے. اب کابینہ میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ ہر فیصلہ تو نہیں نا ان کو بتایا جا سکتا. تو وہ جی اس کا حل رانا ثناءاللہ نے یہ بتایا کہ وہ کابینہ میں شامل ہو جائیں اور وہ ان کو پھر ہر بات کا ہم بتاتے رہیں گے. یہی بڑا دکھ ہے نون لیگ والوں کو کہ وہ اکیلی حکومت کرنے کے یہ اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھتے. شہباز شریف پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میرے ساتھ حکومت میں شامل ہو، حکومت میں ہو. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی انشاءاللہ تعالی فتنے کا ہم نے آپ کو بتا دی ہے، ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو جو ہی کوئی خبر آتی ہے، آج اہم خبر آئے گی. آئینی بینچ بھی سماعت کر رہا ہے جی، بڑے بڑے کیسوں کی آج آئینی بینچ بھی سماعت کر رہا ہے. وہ تو سر جی اس دن انہوں نے کوئی 1800 کیس لگا دی ہے 2000 اور وہ فارغ کرنا چاہتے ہیں. اس ہفتے بھی انہوں نے ایسے ہی کی ہے. ان کے جو پینڈنگ کیس پڑے ہیں وہ سارے ختم کرو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میری وہ ایک گروپ لائف انشورنس کی وہ ہے نا خبر، وہ بھی ذرا اس میں ملاحظہ فرمائیں کیونکہ اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جناب علی ہائی کورٹ نے نیشنل اسمبلی کے اوپر بھی پورا دباؤ ڈالا ہے اور کیس بھی ابھی اپنے پاس رکھ لیے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا ہم کیسوں کا کیس ہمارے پینڈنگ پڑے رہیں گے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہائی کورٹ کی. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جناب یہ ہم مہینہ 1.5 مہینے میں یہ بل جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. صدر پاکستان کے دستخط ہو گئے تو فیڈرل والوں کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. جو نئے دوست اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں اور وہ اس کیس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور پنجاب والے تو لازمی شامل ہو نا، پنجاب والے تو ہمیں لازمی شامل ہوں کیونکہ ان کا بھی ہمیں مسئلہ حل کروانا ہے. وہ ہم عدالتی مسئلہ بھی حل کروا رہے ہیں اور مذاکرات بھی کر رہے ہیں. اور یہ کاپیاں بنا کے نا جب یہ اسمبلی میں بل پاس ہو جائے گا تو یہ ہم جناب عظمیٰ بخاری صاحب ایڈوکیٹ ہیں وہ ان کو دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جناب پنجاب بچ ہی ساڈا کام کرو. اتنی دیر تک ہائی کورٹ کا بھی وہ پریشر رہے گا نا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. تھینک یو. لو یو. جی السلام علیکم. جمعے کے بعد میں آیا ہوں تو ہمارے دوست مل گئے ہیں. سر اپنے سید عبدالرحمان نقوی ایڈوکیٹ. واہ واہ ماشاء اللہ. سید بادشاہ. رانا احسان اللہ ایڈوکیٹ. محمد تیمور. دیکھ رہے ہیں اچھے موسم کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. جی سر بہت اچھے لگے ہیں ماشاءاللہ. مجھے ڈریسنگ وان صاحب کی زندہ دلی آئی لو اٹ. اور ہمیں خوش رہنے کے لیے کوئی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خوش رہنا چاہیے. اور ہماری معاشرے میں ڈپریشن اور انزائٹی اس لیے ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہی نہیں آتا. تو لہٰذا مجھے بڑی خوشی کہ ایج فیکٹ نہیں کرتی، ہم ہمیشہ جوان ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں نواز مول کا سلام پہنچے. ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گروپ انشورنس کیس کے بارے میں تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اپڈیٹ ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 2 رکنی بینچ کے سامنے گروپ انشورنس کیس کی ہیئرنگ تھی، کیونکہ اس کیس کو لے کر کے جو سرکاری ملازمین ہیں، خصوصاً جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں پرانے، تو ان کو کافی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں، کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے اور یہ تقاضا بھی ہے، جنون یہ بات ہے کہ ان کی جو دوران سروس گروپ انشورنس کے پیسے
कटते रहे हैं, डिडक्शन होती रही है, तो वो उनको रिटर्न किए जाएं प्रॉफिट समेत। तो इस केस के हवाले से जो है वो उनकी काफी सारी उम्मीदें इस केस से वाबस्ता हैं। तो आज जो है वो 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने ये केस जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील है, ये चल रही है। काफी अरसे से ये पेंडिंग थी, तो अब इसकी रेगुलर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आज इसकी जो 13 नवंबर 2024 को इसकी हेयरिंग थी, तो आज की हेयरिंग में जो पिछली समाअत थी 7 अक्टूबर 2024 को, उसमें जो एक बात सामने आई थी कि कौमी असम्बली में एक बिल पेश हुआ है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, कि जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के मौके पर मुलाजमीन को जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाए। सेक्शन 19 जो है ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 का, उसमें तरमीम जो है वो की जाए और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी की जाए। तो ये बिल पेश हुआ, एक प्राइवेट मेंबर हैं सैयद मोहम्मद रफीउल्लाह, उन्होंने पेश किया था। तो ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जो है ये काफी अरसे से ये पेंडिंग पड़ा था। तो आज जो वकील पेश हुए मलिक मुनसिफ आवान, एक वकील हैं, बहुत सारे पिटिशनर्स हैं इसमें, एपिलांट्स हैं, तो उनकी तरफ से एक ये भी हैं, तो काफी ये केस को लेकर चल रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट पेश की गई आज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के रूबरू, उसमें ये बताया गया कि स्टैंडिंग कमेटी ने ये बिल जो है वो पास कर दिया है। अब ये फर्दर मंजूरी के लिए जो है ये सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के पास जाएगा और वहां से जो है उनके दस्तखत होने के बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा और मुलाजमीन को जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। तो मलिक मुनसिफ अवान ने आज की हेयरिंग के हवाले से क्या कहा, ये उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने इसमें जो खुद जो है वो पेश हुए, तो उनकी बात ऑथेंटिक होगी। लो जी, अभी अदालत से आ रहा हूँ और मैंने अभी ड्रेस चेंज भी नहीं किया। मैंने कहा आपके साथ गुफ्तगू कर लूँ क्योंकि बड़े मुझे फोन आ रहे थे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी खबर हम आपको दे रहे हैं कि जब कोई अच्छी खबर हो तो मैं कहता हूँ लाख लाख मुबारक, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ हजार हजार मुबारक। 90% काम हो गया है। पिछली डेट पे हमने बहस की थी तो जज साहब ये फरमाने लगे कि यार देखें पहले हमने ये रिट खारिज की हुई है ये वो, तो हमने उनको फिर सारा तफसील बताई कि ये उनका फंडामेंटल राइट है, उनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर लॉ मिनिस्ट्री को तलब कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह पिछली डेट पे 7 तारीख को। जब लॉ मिनिस्ट्री को तलब किया, आज लॉ मिनिस्ट्री हाजिर थी, आई हुई थी और उन्होंने जो अच्छी खबर दी है ना, हमने बिल एक मेंबर हैं कौमी असम्बली के सैयद रफीउल्लाह, उनको भी आज इंशाल्लाह मैं मिलूंगा। मैंने बताया ना मैं कानून के साथ साथ सियासी तौर पे भी कर रहा हूं क्योंकि हमारी भी एक जस्टिस पार्टी है, तो मैं उस हवाले से भी बातें कर रहा हूं। तो उन्होंने बिल पेश किया हुआ था, हमने बताया कि ये जी बिल पेश है। तो आज जब रिपोर्ट आई है ना, उन्होंने कहा जी स्टैंडिंग कमेटी ने आपके इन ऑर्डरों के बाद बिल अप्रूव भी कर दिया है। वाह 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 वाह, यानी बिल पहले पेश होता है फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। तो पेश हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा जी अप्रूव। फेडरल एम्प्लॉइज के जो लोग हैं ना, इनको ये पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, अब क्या रह गया है, अब जो जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होना है ना, उस दिन ये बिल पास होगा और इसे हाथ खड़े करके वोटिंग होगी और उसके बाद सदर पाकिस्तान, इसके ऊपर हमने आजम वजीर तारड़ साहब ने, वजीर कानून ने भी कह दिया कि हमें कोई इतराज नहीं है। ये देख लें, गवर्नमेंट अपोजिशन सारे इसके ऊपर मुत्तफिक है। ठीक, तो फिर सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और फिर ये बिल मंजूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो जी नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ये बता रहे थे कि 90% उन्होंने जो है वो पिटिशनर्स, उनके सामने जो अपीलांट्स थे मौजूद थे, तो उनको खुशखबरी सुना दिया कि 90% जो है ना वो केस जो है वो मुलाजमीन के हक में हो गया है और जो है वो अब सिर्फ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के सिग्नेचर होना बाकी हैं। तो 90% उन्होंने खुशखबरी सुना दी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कब ये मामला जो है वो हल होता है और मुलाजमीन को जो है वो
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनकी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी होती है, और जो पुराने सरकारी मुलाजमीन हैं जो इस इंतज़ार में, तो उनको किस तरह अदायगी होती है, ये आने वाला है जो है वो वक्त तय करेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।